اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروہ زہیر اور قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کے لیے لائی ہوں پروگرام کونوا مع الصادقین، یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو آج جس سچے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعارف کچھ اس طرح کرواتی چلوں میں۔ تیری چوکھٹ ہے قرآن کا قبلہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں تجھے سجدہ زہرا، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے اور حیدر کی عبادت ہے تیرا چہرہ زہرا۔ جی ہاں، آج جس کا تذکرہ ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی رینون ذاکرہ سیدہ ماہ پارہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں نبی کے مخزنے رحمت سبحان ہے اللہ۔ فاطمہ، گھر میں نبی کے مخزنے رحمت ہے فاطمہ، نور جمال شم میں رسالت ہے فاطمہ، سبحان اللہ، سرتا قدم خلوص و محبت ہے فاطمہ، سبحان اللہ، ہمو بمو رسول کی سیرت ہے فاطمہ، سبحان اور اللہ، رتبہ تیری کنیزی کا حورے نہ پا سکیں، رتبہ تیری کنیزی کا حورے نہ پا سکیں، تیری کنیز ملکہ عزت ہے فاطمہ، اور فیضان تخت و تاج کو ٹھکرا کے کہہ دیا، فیضان تخت و تاج کو ٹھکرا کے کہہ دیا، میرے تو دل پہ تیری حکومت ہے فاطمہ، دولال تیرے دونوں ہی سردار خلد ہیں، دولال تیرے دونوں ہی سردار خلد ہیں، قدموں میں تیرے ان کی بھی جنت ہے فاطمہ، اور دامن پہ تیرے سارا و مریم پڑھے نماز، دامن پہ تیرے سارا و مریم پڑھے نماز، دامن تیرا نماز کی زینت ہے فاطمہ۔ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے محمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، سبحان اللہ، اگر علی کو خلق نہ فرماتا تو تمہیں خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو محمد اور علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صاحب الاولاق کی شاورات ہیں، بے شک، زمین کا فرش انہی کے لیے بچھایا گیا، بے شک، یہ آسمان کا صائبہ انہی کے لیے لگایا گیا، بے شک، یہ لوح و قلم، یہ عرش و کرسی، یہ عقل و فلک، سبحان اللہ، سب بی بی کے لیے خلق کیے گئے۔ جناب فاطمہ زہرا جناب رسول خدا کے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، کہتے ہیں کہ سکون جناب محمد مصطفیٰ شہزادی فاطمہ زہرا، پروردگار عالم کی کنیز خاص جناب فاطمہ، اور اپنے رب کی کنیزی کرنا یہ اس بی بی کا سرمایہ ہے۔ بے شک، ماں سوائے ختمی مرتبت اور علی مرتضیٰ کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، بلکہ ہر مخلوقات خداوند پر جناب فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں اس کائنات کے اندر، فرش پر، عرش پر، جن و انس، نباتات، حیوانات، رسول، انبیاء، ملائکہ، فرشتے، ان سب پر جناب سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ سید ہاشم بہرانی اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں تحریر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کسی رسول کو اس وقت تک نبوت اور رسالت عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا، ان کے مرتبے کا، ان کی مودت کا اقرار نہیں کرتا۔ یعنی نگاہ قدرت میں مقام فاطمہ دیکھیں آپ کیا ہیں۔ یہ جناب فاطمہ کا ایک مختصر سا تعارف جو میں نے آپ سامنے پیش کیا۔ بہت بہترین، بہت بہترین۔ ذرا مجھے بتاتی چلی ذاکرہ کہ جب بی فاطمہ کا جب عقد ہوا بالکل شیر خدا سے، بالکل سب سے پہلے میں جناب فاطمہ کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی۔ جب مکے والوں نے، کافرین نے، مشرکین نے، سب نے اللہ کے نبی کو ابتر کہنا شروع کیا، یعنی مقتول نسل، کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کا نزول کیا، اے میرے حبیب ان کو ابتر کہنے دو، ہم تم کو کوثر عطا کرتے ہیں، بے شک، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، تم اپنے رب کی نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو۔ تو جب لوگوں نے پوچھا یہ کوثر سے مراد کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں، کثرت اولاد ہے، اور پروردگار عالم نے مجھے علی اور فاطمہ سے اولاد عطا کی۔ اور پھر زمانے نے مقام مباہلہ پر
उस कौसर को नबी के कांधों पे सवार देखा, एक तरफ इमाम हसन मुश्तबा थे सुभान और एक अल्लाह। तरफ इमाम हुसैन अली मुकाम थे। तो रसूल ख़ुद कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने मुझे अली फ़ातिमा से औलाद अता की। तो जनाब फ़ातिमा की थोड़ी सी मैं वलादत के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब नबी खुदा मेराज की शब आसमान पे गए और जनाब सैयदा खुद रावी हैं और मौला कायनात से फरमाती हैं, अबुल हसन सुनो, जब मेरे बाबा मेराज की शब अर्श आज़म पर पहुँचे तो वहाँ पर हुक्म परवरदिगार से उन्होंने एक नूरानी दरख्त से एक फल को नोश किया जो कि सेब था। कहते हैं उन्होंने उसका कुछ हिस्सा खाया, उसका निफ्स हिस्सा बचाकर मेरी मादर गिरामी जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वो ज़मीन पर वापस लेकर आए। और फिर जब जनाब खतीजा ने उस फल का निफ्स हिस्सा नोश फरमाया तो आपने अपने शिकमे मुबारक में नूर फ़ातिमा को महसूस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी से तरह तरह के मौज़ात तलब किए जा रहे थे, शकुल कमर का वाक़या, तो जनाब खतीजा ये वाहिद खातून थी जो कहती थी कैसे लोग हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इनकार करते हैं, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा तो अल्लाह के बेहतरीन नबी है। बेशक तो बेशक। कहती शिकमे मादर से आवाज़ आती थी, बेशक अम्मा परवरदिगार आलम मेरे बाबा के साथ है और हम सब जानते हैं कि जब जनाब फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब था बेशक बेशक। तो सब ने जनाब खतीजा का सोशल बाइकाट किया था। क्या जब वक्त आपको- था फातिमा पे। बिल्कुल, कहते हैं ऐसा वक्त होता है दुश्मन खड़ा हो जाता है। सब ने बाइकाट किया था, आप अकेली थी, तनहा थी। जब जनाब फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब था कोई नहीं आता था, कोई मस्तूर कोई बीबी आपके पास मौजूद नहीं थी कि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा से अक़्द किया है, कोई तुमसे नहीं मिलेगा। कहती है सैन खाना में आती थी, हुजरे में जाती थी। सैन खाना में आई तो मैंने देखा आसमान से 4 दराज कद की गंदुमी रंगों वाली ख़वातीन जो हैं मेरे घर में नाजिल हुई, मेरे दाएं बाएं आकर बैठ गई। मैंने पूछा तो बताया कि मैं जो दाएं जानी बैठी थी मैं तुम्हारी माँ अव्वा हूँ। दूसरी ने बताया कि मैं हाजरा हूँ, मरियम हूँ, कुलसूम हूँ, ख्वार जनाब मूसा। तो कहती है जनाब हवा कि जब जनाब फ़ातिमा की विलादत हुई तो मक्के का कोई घर ऐसा ना था जिसमें नूर फ़ातिमा ना पहुँचा। सुभान अल्लाह। और जन्नत से 10 हुरे आब कौसर के ज़रूफ लिए, जन्नत के पोशाक लेकर जनाब हवा के पास आई। जनाब हवा ने उस पोशाक में शहज़ादी फ़ातिमा को लपेटा और जनाब खतीजा की आगोश में रखते हुए कहा, खतीजा परवरदिगार आलम ने तुम्हें बेहतरीन दुख्तर से नवाजा और इसकी नस्ल को खुदा ने क़यामत तक वुसअत अता फरमाई। बेशक। ये जनाब फ़ातिमा का। और एक चीज़ और कहती चलो, निगाह कुदरत में जनाब सैयदा बीबी आराम किया करती थी तो खुदा के मुक़र्रब मलाइका जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जनाब मिकाईल अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमा के घर आते थे और हसनैन का झूला झुलाते थे। जब आप तिलावत कुरान करती थी तो चक्की खुदा के यही दोनों मुक़र्रब मलाइका जनाब जिब्राईल और जनाब मिकाईल अलैहिस्सलाम उस चक्की को चलाते थे। परवरदिगार आलम फरमाता है मैंने पंजतन को अपने नूर से खल्क़ किया और एक ही चश्मे से इल्म के मैंने इनको सैराब किया। कुरान में मैंने इनकी तहारत का, इनकी इस्मत की गवाही दी। सुभान अल्लाह। और जनाब फ़ातिमा के लिए परवरदिगार आलम ने कहा फ़ातिमा इस्मत मुतलक़ा, तहारत मुतलक़ा हैं, यानी मेरी कनीज़ फ़ातिमा में किसी किस्म का कोई ऐब कोई कमी नहीं है। फ़ातिमा कमाल और नेक कमाल के आला मर्तबे पर फाइज हैं। देखें अम्बिया कराम मासूम हैं बेशक, है ना, लेकिन वो किसी गैर को मासूम नहीं बना सकते। ये तो है बेशक। हमारी बीवी भी मासूम है, लेकिन पता है कैसी मासूम है, अगर नबी के घर में आ जाए तो उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना देती है। सुभान अल्लाह। अगर शादी होकर मौला कायनात के घर चली आए तो उन्हें इमामुल मुत्तकीन बना देती हैं। अगर हसन हुसैन जैसे शहजादे गोद में आ जाएं तो सैयदा शबाब हलिल जन्ना हो जाएं। सुभान अल्लाह। जो भी बीबी के दर से वाबस्ता हुआ, वो बाशरफ हुआ, बाकमाल हुआ, बामर्तबा हुआ, वो अबूज़र हुआ, वो सलमान हुआ, वो मिक़दाद हुआ। अगर किसी बंदा खुदा को यकीन नहीं है कि उसकी नमाज उसके रब की बारगाह में मुस्तजाब है या नहीं है, तो कहते हैं नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा को पढ़ने के बाद बंदा मोमिन इस बात का यकीन कर ले कि उसकी नमाज उसके रब की बारगाह में कबूल है। आदम की तौबा कबूल ना होती सुभान अल्लाह अगर वो तस्बीह फ़ातिमा को बजाना लाते। ज़ाकरा ज़रा ये बताती चलें तस्बीह फ़ातिमा क्या है, ताकि हमारी देखने वाले जिनको नहीं पता वो। तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह, ये तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा है जो हम नमाज में बजाते हैं। परवरदिगार आलम कहते हैं बंदा खुद अपना पहलू भी तब्दील नहीं करता। इस तस्बीह पढ़ने के बाद मैं उसके गुनाहों को बख्श देता हूँ। और उसके बाद देखिए ये तस्बीह फ़ातिमा का असर था।
کہ جس نے نار نمرودی کو جناب ابراہیم کے لیے گل گلزار بنا دیا تھا. بے شک. جناب فاطمہ ابراہیمی سلسلے میں 11 اماموں کی ماں اور پہلے کی زوجہ ہے. دیکھیں یہ صالحین کی وہ جماعت ہے جس میں ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر وسی نے شامل ہونے کی خواہش کی، یہ تمنا کی. بے شک. اور جناب فاطمہ اس صالحین کی جماعت کے اوپر صالحہ، 11 صالحین کی ماں اور پہلے کی زوجہ، ہم سفر ہیں مولا کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا. بی بی کا مرتبہ میں ایک لفظ میں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو خلوص و دل سے میری بیٹی فاطمہ پہ درود پڑھتا ہے وہ روز محشر اللہم صلی علی محمد میرا ہمسایہ ہوگا. محمد وجل فرجہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو الحسن سنو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک جتنی خواتین اس دنیا میں آئیں گی جناب فاطمہ سب کی سیدہ و سردار ہے. اس کے بعد فرمایا یا علی میری بیٹی فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کا نور ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب میری بیٹی محراب عبادت میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے چہرے کا نور سبحان اللہ، آسمانی ملائکہ کے لیے چمکتا ہے. اور جب ملائکہ اس نور کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے دیکھو یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے جو میری اجازت سے میری بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہے. میں نے اس کے چاہنے والوں پر، میں نے اس کے شیعوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. فاطمہ کے معنی یہی ہیں جہنم سے بچانے والی. تو جس سے فاطمہ ناراض اس پہ خدا غضبناک. رسول نے کہا تھا نا فاطمہ کہہ دیں مغضوب علیہم خدا غضبناک ہوتا ہے، اگر کہہ دیں انعمت علیہم تو نعمتیں نازل ہو جاتی ہیں. فاطمہ جس سے راضی اس سے رسول راضی، اور جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی. بے شک. جس سے فاطمہ ناراض ان سے فاطمہ کا بابا ناراض. بے شک. یہ کیسے ممکن ہے بیٹی کو آپ تکلیف پہنچائیں؟ باپ کوئی خوش دنیا میں دیکھا جائے اگر کوئی باپ خوش ہو سکتا ہے؟ بے شک. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے. تو نبی نے کہا جس سے فاطمہ ناراض، یعنی وہ بی بی کے جو جنت میں قدم رکھ دیں تو جنت آباد ہو جائے. سبحان اللہ. جس سے ناراض ہو جائیں وہ واصل جہنم ہو جائے. بے شک. یہ وہ شہزادی کونین شہزادی فاطمہ زہرا، ہم سب کی جانب قربان اور ہم سب کا درود و سلام ہو شہزادی فاطمہ زہرا. بے شک. میں تو کہتی ہوں جس کی ماں ملکۃ العرب، جس کا بابا نبوت پر فائز، کیا مرتبہ ہے اس شہزادی کا. لیکن پھر بھی شہزادی نے چکیاں پیس کے اپنے بچوں کو پالا. اللہ اکبر. چکیاں پیس کر آپ دیکھیں کنیز جناب رسول خدا نے آپ کو ایک تحفے میں دی تھی جناب فضا، اور کہا تھا ایک دن یہ کام کریں گے ایک دن آپ، یعنی دیکھیں کنیز کے ساتھ بھی انصاف. تو ایک دن وہ کام کیا کرتی تھی گھر کا سارا اور ایک دن جناب فاطمہ. دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے جو نوکر ہیں جو غلام ہیں یا جو سرونٹس ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین ہدایت. بے شک. بے شک ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ایک دن آپ خود کام کرتی تھیں اور ایک دن جو ہے وہ کنیز کام کیا کرتی تھی. جبکہ آپ کا کیا مرتبہ تھا، آپ کس کی بیٹی تھی. دیکھیں جو بی بی شہزادی کونین ہوں، بے شک. آپ اس بی بی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جن کی کنیز دست سے دعا بلند کر دے اور جنت سے خوان نعمت آ جائے تو شہزادی کے مرتبے کا اندازہ یہ دنیا کیسے لگا سکتی. بے شک. یہ تو خدا کی کنیز خاص جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. بے شک. فاطمہ دوزخ سے بچانے والی ہے. سبحان اللہ. اچھا میرے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا چاہنے والے نے مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس پہ امام صادق نے مسکرا کے فرمایا تھا، اچھا یہ روایت امام محمد باقر سے بھی کوٹ کی گئی ہے اور امام صادق سے بھی. تو امام نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے جنت میں میری جدہ کے لیے یعنی جناب فاطمہ کے لیے سرخ یاقوت کا قبہ جو ہے وہ منور کیا ہے جس کی مسافت سال بھر کے برابر ہے، جس کے 1,00,000 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے اوپر 70,000 ملائکہ تعینات ہیں. اللہ اکبر. وہ قبہ جنت میں خدا کی قدرت سے آویزہ ہے، وہ یاقوت کا قبہ جسے زمین سے کوئی شے نہ تو سہارا دیتی ہے نہ آسمان سے کسی شے نے سنبھالا ہوا ہے. وہ خدا کی قدرت سے قبہ جنت میں منور ہے اور اہل جنت اس قبے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں اور آپ آسمان پہ پھیلے ہوئے ستاروں کو. اس قبے کا نور پوری جنت میں پھیلا ہے. تو امام نے کہا تھا عرش والوں کے لیے فاطمہ، فرش والوں کے لیے فاطمہ بنت محمد اور عرش والوں کے لیے
زہرا بنت محمد ہماری زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ چلتی ہوں میں ایک شارٹ بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کونوا مع الصادقین. ویلکم آفٹر دا بریک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جس طرح ذاکرہ نے کہا کہ جس سے فاطمہ ناراض اس سے نبی ناراض, جس سے نبی ناراض اس سے اللہ ناراض. حقیقت بھی یہی ہے. دیکھیں کیا میں اور آپ ہم بھی ماں باپ ہیں. بے شک جو ہماری بیٹی کو یا بیٹے کو ستائے گا, رلائے گا, کیا ہم خوش ہوں گے؟ بے شک. تو اللہ کے نبی نے اس لیے کہا تھا کہ جو میری بیٹی کی محبت دل میں رکھے گا وہ داخل بہشت ہوگا, کیونکہ وہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں, جنت میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی خاتون سبحان اللہ. بے شک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بے شک ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہماری شہزادی کے اوپر. اور بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کہہ دیں انعمت علیہم تو نعمت نازل ہو جائے, سبحان اللہ اگر کہہ دیں مغضوب علیہم تو خدا کا غضب نازل ہو جائے. سبحان اللہ. جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی, جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. اس سے اللہ ناراض. اور جناب فاطمہ کی خلقت, جیسے میں نے جناب رسول خدا کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کی آمد آپ کی خلقت نہیں ہے. یعنی جب جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے آپ جب بھی نبی تھے. بے شک. جب پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق فرمایا تب تو بھی بے شک پنجتن خلق ہو چکے تھے, کیونکہ پروردگار عالم نے پنجتن کو اس وقت خلق فرمایا جب کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا سوائے اس ذات واحد کے. ایک بننے والا تھا, ایک بنانے والا تھا. ایک لامہ کا بنا رہا تھا, ایک لامہ کا بن رہا تھا. ایک لازمہ بنا رہا تھا, ایک لازمہ بن رہا تھا. ایک بے مثل بنا رہا تھا, ایک بے مثل بن رہا تھا. اور اتنا بے مثال بنایا تھا خدا نے تو اپنے نبی کو کہ جسم سے سایہ ختم کر دیا تھا. تو جناب آدم کی جب خلقت ہوئی, جناب حوا کو خلق فرمایا تو ایک مرتبہ جناب آدم جناب حوا جنت کی سیر کے اوپر نکلے ہوئے تھے. تمام چیزوں کو دیکھا جو پروردگار عالم نے خلق فرمائی. جنت کو دیکھا, چشموں کو دیکھا, سلسبیل کا پانی دیکھا, حوض کوثر دیکھا. پھر جناب حوا اور جناب آدم ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا نے جتنا حسین و جمیل ہمیں خلق فرمایا اتنا کسی کو نہ خلق فرمایا. بے شک بے شک. تو آواز قدرت آئی حوا اور آدم ذرا اپنے دائیں جانب بھی نگاہ ڈال. تو جب جناب آدم نے جناب حوا نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو نوروں کے خیام دیکھے, خیمے دیکھے. سبحان اللہ. اور ان نوروں کے خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا جس سے بے تحاشا نور پوری جنت میں پھیل رہا تھا. اس میں ایک حور کو دیکھا جن کے سر پہ ایک نورانی تاج تھا. انہوں نے چادر کو اوڑھا ہوا تھا, سر پہ ان کے ایک نورانی تاج تھا, کانوں میں نورانی گوشوارے پڑے ہوئے تھے. تو جناب آدم اور جناب حوا نے جب بے تحاشا نور دیکھا, پروردگار عالم اتنا نور, ہماری آنکھیں اس نور کے آگے کھل نہیں پا رہی, یہ نور کس بی بی کا نور ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا میری بی بی کا بے شک یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پروردگار عالم, اور یہ سر پہ تاج, کہا یہ تاج ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کا نور ہے. اور یہ کانوں کے گوشوارے, کہا یہ کانوں کے گوشوارے ان کے فرزند حسن مجتبیٰ اللہ اور امام حسین علی مقام کا نور ہے. تو جناب آدم کو حیرت ہوئی کہ میری خلقت سے پہلے پنجتن کو خلق فرمایا. آواز قدرت آئی آدم ہاں تمہاری خلقت سے 4000 سال قبل, دنیا کے 4000 سال نہیں, یہ وہاں عرش کے 4000 سال. کہتے ہیں یہاں کے 50 سال ملتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے, جہاں تک میں نے پڑھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 4000 سال قبل پہلے میں نے نور پنجتن کو خلق کیا. بے شک. یہ کائنات کی وہ عظیم ہستیاں ہیں. ٹائم کی گنجائش کم ہے ذرا, تو مجھے بتاتی چلیے کہ چادر تطہیر جب اوڑھی رسول نے تو کیا اس پہ منزلت تھی؟ بے شک جب چادر تطہیر جناب رسول خدا نے اوڑھی تو کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ گھر میں تشریف لائے اور اگر اپنی والدہ گرامی سے فرمانے لگے اماں جان میرا سلام ہو آپ پر. سبحان اللہ. جناب فاطمہ نے سلام کا جواب دیا اور اپنے نور نظر کو سینے سے لگایا تو شہزادہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہا بے شک تمہارے نانا موجود ہے وہاں چادر کے نیچے. تو آپ اس چادر کے پاس آئے جو جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ سے لی تھی. فاطمہ مجھے اپنی چادر دو, یمنی چادر تھی, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. بے شک. تو آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی.
تو امام حسن مجتبی چادر کے پاس اجازت لی، کیا نانا میں چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ اسی طرح امام حسین آئے، علی ابن ابی طالب آئے، جناب فاطمہ آئیں، سب آ گئے تحتے کے ساتھ. بالکل چادر تطہیر بے میں. شک، بے اور شک. دیکھیں یہ ہیں کنو مع صادقین، سبحان اللہ. جن کی شان میں خدا نے چادر تطہیر کو اتارا، اتارا. جن کی عصمت قرآن نے بیان کیا، جن کو بے خدا نے شک. کہا عصمت مطلقہ، طہارت مطلقہ، یہ وہ گھرانہ ہے. بے شک، بے شک. بہت بہت شکریہ آپ ذاکرہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اسی طرح پروگرام کا حصہ بننے کے لیے مجھے فروہ زہیر کو قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اجازت دیجیے. آخری میں کچھ میں یوں کہنا چاہوں گی، در زہرا سا کوئی در ڈھونڈ کے لا، در زہرا سا کوئی در ڈھونڈ کے لا، دنیا میں نہیں ملتا تو جنت سے ڈھونڈ کے لا. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس در کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس در کے غلام ہیں، آپ ہم جیسا مقدر کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. قائم ٹی وی کینیڈا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کونوا مع الصادقین پر. اللہ حافظ.